وہ 19 سالہ لڑکی مرر کے سامنے کھڑی اپنے زخموں کو ہاتھ سے چھو کے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ لگاتے ہی ان سے اٹھتے درد نے اس کی آنکھوں کو بھگو دیا تھا۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ کتنے ٹائم سے اس چھوٹے سے کمرے میں قید ہے، جس میں ایک بیڈ، 2 کرسیاں، ایک ٹیبل اور دیوار پر لگے ایک مرر کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ہاں، ایک روشن دان ضرور تھا جس سے آتی روشنی سے دن اور اندھیرے سے رات کا پتہ چلتا تھا۔ وہ جب بھی صبح اٹھتی ایک ہی دعا کرتی کہ آج شام نہ ڈھلے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ قدرت کا نظام اپنے اصولوں کے مطابق چل رہا تھا۔ آج بھی جیسے جیسے روشن دان سے آتی روشنی مدھم پڑ رہی تھی، اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ اس کی نیلی آنکھیں جن میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے، اب رو رو کر ان میں آنسو سوکھ چکے تھے۔ وہ نڈھال سی بیڈ پہ بیٹھی روشن دان پہ نظریں جمائے نہ جانے کیا سوچنے لگی، جب اچانک سے لائٹ آف ہوئی۔ لائٹ آف ہوتے ہی اس نے خود کو اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا۔ کوئی دروازہ کھول رہا تھا۔ جیسے جیسے دروازہ کھلنے کی آواز آ رہی تھی، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ کسی نے کمرے میں آتی کھانے کی ٹرے ٹیبل پہ رکھی۔ جیسے ہی وہ پلٹا، اس کی نظر آنیہ پہ پڑی، جو مسلسل گھٹنوں کو اپنی باہوں میں لیے آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی آنیہ کو دیکھتا تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب گیا، آنیہ نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ دروازے سے آتی روشنی میں وہ تو آنیہ کو دیکھ سکتا تھا، لیکن آنیہ ہمیشہ کی طرح ناکام تھی، کیونکہ وہ اپنا منہ، ہاتھ اور پاؤں تک کو کور کر کے یہاں آتا تھا۔ اس نے آنیہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا تو آنیہ نے التجائی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ چیخ چیخ کے کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھے جانے دو، مجھے نوچنا چھوڑ دو، لیکن وہ اس سب کی فکر کیے بغیر اس پہ جھک گیا تھا۔ آنیہ پچھلے 8 دن سے چیخ چیخ کے تھک گئی تھی، لیکن اسے ایک دن بھی کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ جتنی خاموشی سے آتا تھا اتنی ہی خاموشی سے چلا جاتا تھا۔ ماضی: بابا جانی دیکھ لیں، آپ کی بیگم مجھے بہت تنگ کرتی ہیں، آنیہ نے معصومیت بھرے انداز میں کہا۔ کیوں راحیلہ بیگم؟ اب ہماری بیٹی نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ سرفراز پلیز، اب آپ اس کی سائیڈ مت لیجیے گا، یہ بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہے، راحیلہ نے غصہ چہرے پہ سجا کے کہا تو سرفراز صاحب فوراً اٹھ کے ان دونوں کے درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ پہلے مجھے وجہ بتائی جائے کیوں میری بیٹی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ یہ ساتھ والوں کے سارے پودے کاٹ آئی ہے، اس سے پوچھئے۔ پہل انہوں نے کی تھی ماما جانی، آنیہ نے فوراً پیچھے سے کہا تو راحیلہ بیگم ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر پاس پڑے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ یہ لڑکی کسی دن بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دے گی سرفراز صاحب، یہ مجھ سے لکھوا لیں۔ کیا ہو گیا راحیلہ؟ وہ بول تو رہی ہے پہل انہوں نے کی ہے۔ سرفراز صاحب نے آنیہ کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوئے راحیلہ کو کہا تو وہ پھر سے کھڑی ہو گئی۔ کیسی پہل؟ 5 سال کا بچہ ہے، چھوٹا سا، اس بیچارے کا فٹ بال ہمارے لان میں آیا تو ایک گملہ ٹوٹ گیا، اور یہ ایک گملہ؟ سیریسلی ماما، ایک گملہ؟ آنیہ اپنی ماں کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میدان میں آئی۔ بابا وہ میری جان تھا، میرے دن رات کی پسینے کی کمائی تھا، بابا میں نے اسے بچوں کی طرح۔ آنیہ کی اچانک بولتی بند ہوئی تو دونوں نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے اندر آتے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ راحیلہ نے دوسرے ہی پل آنیہ کی طرف دیکھا تو اس نے جیسے ماں سے چپ رہنے کی التجا کی۔ السلام علیکم، ابراہیم نے سب کی طرف آتے ہوئے سلام کیا تو سرفراز صاحب نارمل انداز میں جواب دے کے بیٹھ گئے۔ بیٹا جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ لیکن ابراہیم مسلسل آنیہ کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ ابراہیم کے پوچھتے راحیلہ نے مسکراتے ہوئے نہ میں سر کو جنبش دی، لیکن آنیہ کا رنگ فک ہو چکا تھا، جس سے ابراہیم کو واقعی یقین ہو گیا کہ کچھ تو ہوا ہے۔ ابراہیم خاموشی سے سیڑھیاں عبور کرتا ہوا چلا گیا اور آنیہ نے لمبی لمبی سانس اندر کھینچی۔ تھینک یو ماما۔ آنیہ بیٹا تم کیوں اپنا بچپنا نہیں چھوڑ دیتی؟ بیگم بس بھی کرو، کھانا لگاؤ، سرفراز صاحب نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو راحیلہ کندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس گھر میں اللہ کا بہت کرم تھا۔ دنیا کی ہر آسائش کے ساتھ ساتھ گھر میں ہر طرف سکون اور خوشحالی تھی۔ برسوں پہلے راحیلہ کے شوہر نے اسے کسی دوسری عورت کے لیے طلاق دے کر 10 سالہ بچے کے ساتھ ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا۔
انہی دنوں میں سرفراز صاحب کی بیوی بیٹی کی پیدائش پہ انتقال کر گئی تھیں۔ سرفراز صاحب راحیلہ کے خالہ زاد تھے۔ سب خاندان والوں نے مل کے ان دونوں کی شادی کروا دی اور یہ شادی دونوں کے لیے سکون کا باعث بنی۔ سرفراز صاحب اور راحیلہ نے کبھی بھی دونوں بچوں میں فرق نہیں کیا تھا۔ آنیہ اس پورے معاملے سے بے خبر تھی۔ اسے اس بارے میں کبھی کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے برعکس افراہیم سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ سرفراز صاحب کی بہت عزت کرتا تھا اور آنیہ سے بھی ہمیشہ ایک فاصلہ ہی رکھتا تھا۔ آنیہ اکثر راحیلہ سے شکایت کرتی کہ اس کی سب فرینڈز کے بھائی اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ افراہیم بھائی ہمیشہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ راحیلہ بیگم بہت پیار سے آنیہ کو سمجھاتی کہ تم دونوں کی ایج میں بہت فرق ہے، اس لیے تم دونوں کے درمیان ویسی دوستی نہیں ہے۔ یہ لاجک آنیہ کے سر سے گزر جاتا، لیکن پھر بھی وہ اس بات سے ہی دل کو سمجھا لیتی۔ وہ سب ڈنر کر رہے تھے جب ساتھ والے گھر سے آنٹی اور انکل آنیہ کا کیا دھرا سنانے ان کے گھر پہنچ گئے۔ آنیہ کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا جس سے وہ چمچ کو تھامے ہوئے تھی۔ بیگم صاحبہ، مہمان آئے ہیں۔ ہاں تو ماما کھانا کھا کے آ جائیں گی، تم جاؤ۔ آنیہ نے جھٹ سے کہا تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ڈر صاف واضح نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ مہمانوں کو دیکھ چکی تھی۔ جی ٹھیک۔ ملازمہ واپس پلٹی ہی تھی کہ راحیلہ نے اسے پکارا، ان کو چائے اور بسکٹ سرو کرو، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ راحیلہ نے آنیہ کی طرف دیکھا تو آنیہ نے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ سرفراز صاحب نے اشارے سے آنیہ کو تسلی دی، لیکن اب کھانا تو حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ راحیلہ جلدی کھانا ختم کر کے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ آنیہ نہ کھانا کھا رہی تھی نہ وہاں سے جا رہی تھی۔ وہ بار بار افراہیم کی طرف دیکھ رہی تھی جو بہت سکون سے کھانا کھا رہا تھا۔ اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو… اس سے پہلے کہ آنیہ کچھ اور سوچتی، ڈرائنگ روم سے آتی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ افراہیم اپنی جگہ سے اٹھا تو آنیہ بھی جھٹ سے اٹھی۔ بھائی آپ رہنے دیں، ماما دیکھ لیں گی۔ کوئی بات نہیں، میں دیکھتا ہوں، افراہیم کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ بابا، اگر بھائی نے مجھے کوئی سزا دی تو میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ آنیہ نے واپس بیٹھتے ہوئے معصوم سا منہ بنایا۔ اچھا، سزا تو اب ملے گی۔ وہ بھائی ہے تمہارا، تمہاری فکر کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ بابا پلیز، آنیہ نے التجا کی تو سرفراز صاحب نے کندھے اچکائے۔ کچھ ہی دیر میں راحیلہ اور افراہیم واپس آئے تو آنیہ پلیٹ پہ سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ بابا یقیناً آپ جانتے ہیں کہ وہ کیوں آئے تھے۔ افراہیم نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو سرفراز صاحب کھڑے ہوئے۔ ہاں، وہ آنیہ کی وجہ سے آئے تھے۔ میں بہت تھک گیا ہوں، اب یہ تم دونوں کا معاملہ ہے۔ سرفراز کہتے ہی وہاں سے چلے گئے تو آنیہ نے جاتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا حرکت تھی آنیہ؟ بھائی، یہ پہلے اس نے… ماما آپ بتائیں نا، کیوں ان کے پلانٹس ماما کاٹ کے آئی ہیں جو ماما بتائیں؟ افراہیم اس کے قریب آتے ہوئے غصے سے بولا تو آنیہ کھڑی ہو گئی۔ تم ایسے باز نہیں آؤ گی۔ اب 1 مہینے کے لیے تمہاری پاکٹ منی بند ہے، وہی پیسے میں ان کو دوں گا تاکہ آئندہ تم اس طرح کا کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ لیکن بھائی… بس، اب اور کچھ نہیں۔ افراہیم آنیہ کی سنے بغیر چلا گیا تو آنیہ نے راحیلہ کی طرف دیکھا۔ ادھر آؤ۔ راحیلہ نے بازو پھیلائے تو آنیہ فوراً ان کے گلے آ لگی۔ فکر مت کرو، میں ہوں نا۔ لیکن ماما، بھائی ہمیشہ ایسا کرتے ہیں میرے ساتھ۔ اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ راحیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو آنیہ نے منہ بنایا۔ آپ کیوں روم میں آ گئے تھے؟ راحیلہ نے کمرے میں آتے ہی سرفراز سے پوچھا۔ تم جانتی ہو راحیلہ، میں چاہتا ہوں آنیہ اپنے بڑے بھائی کے سائے میں خود کو محفوظ سمجھے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا وہ جان جائے گی کہ افراہیم اس کی بہتری کے لیے اسے ڈانٹتا تھا، اور اس طرح شاید افراہیم کی جھجک بھی ختم ہو جائے گی۔ مجھے آپ کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی۔ حال وہ جا چکا تھا لیکن آنیہ ابھی بھی اسی جگہ لیٹی تھی۔ اس کے جاتے ہی لائٹ آن ہو چکی تھی لیکن آنیہ نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اس کا دماغ اب کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ کھانا وہیں پڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اٹھو راحیلہ، میڈیسن کھا لو۔ تم کیوں نہیں ٹائم پہ میڈیسن کھاتی ہو؟ مجھے میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے سرفراز، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ پلیز میری آنیہ کو ڈھونڈ لیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما؟ افراہیم نے کمرے میں آتے ہی راحیلہ سے کہا۔
افراہیم تم پھر نہیں لایا آنیا کو؟ راحیلہ اٹھتے ہی نظریں گھماتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ماما پولیس اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، پلیز آپ پریشان نہیں ہوں، وہ مل جائے گی۔ کیسے ملے گی؟ آج 10 دن ہو گئے ہیں میری بچی کو غائب ہوئے، کیا ہوا ہے، کہاں گئی ہے، کون لے کے گیا ہے، کچھ نہیں پتا، کس حال میں ہوگی میری بچی۔ راحیلہ روتے روتے ہی بے ہوش ہو گئیں تو افراہیم فوراً ڈاکٹر کو کال ملانے لگا۔ آپ پریشان نہیں ہوں بابا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ افراہیم ان کو تسلی دے کے وہاں سے چلا گیا۔ آنیا 1 گھنٹے سے شاور کے نیچے بیٹھی اپنی قسمت پہ ماتم کر رہی تھی۔ کپڑے بھیگ کے اس کے جسم سے چپک چکے تھے۔ بابا میں دعا کرتی ہوں کہ یہاں سے میری لاش نکلے، اب میں اپنی باقی کی زندگی یہیں گزارنا چاہتی ہوں، میں اب کبھی بھی آپ کے یا ماما کے سامنے نہیں آؤں گی۔ سوچتے ہی اچانک آنیا نے اپنی بند آنکھیں کھولیں، کیونکہ میں جانتی ہوں اب آپ لوگ مجھے دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ وہ رو نہیں رہی تھی کیونکہ پچھلے 10 دنوں میں وہ بہت روئی تھی، لیکن اب وہ جان گئی تھی کہ اس سب سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بے بسی کی آخری سیڑھی پہ کھڑی یہی سوچ سکتی تھی۔ اس انسان نے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ آنیا شاور بند کر کے وہیں لگے مرر کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو آج اس کے چہرے پہ ایک اور زخم کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹ پہ لگا خون تو بہہ گیا تھا، لیکن زخم کی وجہ سے ہونٹ پہ سویلنگ ہو گئی تھی۔ آنیا نے جیسے ہی اپنا ہاتھ بڑھا کے ہونٹ کو چھوا تو تکلیف کی وجہ سے منہ سے آہ نکلی۔ افراہیم جیسے ہی شاور لے کے نکلا اس کے موبائل پہ میسج آیا۔ اس نے ٹاول سے بال رگڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے میسج اوپن کیا۔ اس میں کسی جگہ کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ افراہیم نے اس نمبر پر کال کی لیکن وہ نمبر آف تھا۔ وہ جلدی سے شرٹ پہن کے نیچے آیا۔ بابا مجھے لگتا ہے یہ کسی نے ایڈریس بھیج کے ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کی ہے۔ دکھاؤ مجھے۔ سرفراز صاحب نے جلدی سے موبائل تھام کے میسج دیکھا۔ تم جلدی سے پولیس کو ساتھ لے کے وہاں پہنچو، میں جا رہا ہوں۔ سرفراز صاحب 1 منٹ ضائع کیے بغیر وہاں سے جانے لگے۔ بابا رکیں، ہم ساتھ چلتے ہیں۔ نہیں تم پولیس کے ساتھ آؤ، میں جا رہا ہوں۔ سرفراز کہتے ہی چلے گئے اور افراہیم موبائل پہ نمبر ڈائل کرنے لگا۔ 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے سرفراز صاحب اس ایڈریس پہ پہنچ گئے تھے، لیکن پولیس کے کہنے کے مطابق وہ اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو رہے تھے۔ دل بے چین تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اور افراہیم بھی وہاں پہنچے تو سرفراز صاحب جلدی سے گھر کی طرف بڑھے۔ ٹھہریے سرفراز صاحب، اتنی جلد بازی مت کریں۔ پولیس والا آگے بڑھا تو سرفراز صاحب کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا، جس کو انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے بڑھایا تھا۔ پولیس والے نے اپنی جیب میں سے رومال نکالا، دروازہ کھولنے لگا۔ جیسے ہی پولیس گھر کے اندر داخل ہوئی، سرفراز صاحب اور افراہیم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ ایک ایک دروازہ کھول کے دیکھنے لگے۔ جیسے جیسے رومز کھلتے جا رہے تھے، سرفراز صاحب کی امید ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ماضی: بیٹا کھانا ٹھیک سے کھاؤ آنیا۔ ماما میں پہلے ہی لیٹ ہو گئی ہوں۔ تو میری جان انسانوں کی طرح جلدی سویا کرو، صبح جلدی اٹھا کرو۔ ساری رات الو کی طرح جاگتی ہو، پھر کالج کے لیے لیٹ ہو جاتی ہو۔ ماما پلیز ڈرائیور کو بول دیں گاڑی باہر نکالیں۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ افراہیم ہال میں آتے ہی بولا تو آنیا کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ بیٹا تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ ماما بھی بھوک نہیں، میں آفس میں کر لوں گا۔ آنیا اسی پوزیشن میں کبھی ماں کی طرف دیکھتی، کبھی افراہیم کی طرف۔ چلو بھی لڑکی، کچھ دیر پہلے تو تمہیں بہت دیر ہو رہی تھی۔ چلو آنیا، افراہیم نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا اور باہر کی طرف روانہ ہوا۔ ماما میں نہیں جا رہی بھائی کے ساتھ، آنیا نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ کیوں میری جان؟ راحیلہ نے آنیا کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ناراض ہوں بھائی سے، آپ سب جانتی ہیں، پھر بھی۔ آنیا جانتی ہو نا بھائی کو انتظار کرنا پسند نہیں ہے، جاؤ جلدی ورنہ پھر وہ غصہ کرے گا۔ راحیلہ نے بہت پیار سے آنیا کو کہا، لیکن آنیا غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی ساتھ والی کرسی سے بیگ پکڑ کے وہاں سے چلی گئی۔ اس کا رویہ دیکھ کے راحیلہ مسکرا دی تھی۔ آنیا جیسے ہی گاڑی میں آ کے بیٹھی، افراہیم نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اتنا ٹائم کیوں لگایا؟ افراہیم نے اس کی طرف دیکھے بغیر سنجیدگی سے پوچھا تو آنیا نے فوراً اپنا ناخن دانتوں میں لیا۔ آنیا، افراہیم کے پکارتے ہی آنیا نے جھٹ سے ہاتھ واپس گود میں رکھا۔ کیا تم ناشتہ کیے بغیر آئی ہو جو ناخنوں کی شامت آ گئی ہے؟ نہیں بھائی، وہ ماما کہہ رہی تھیں
اپنا ناشتہ ختم کرو پھر جانا، اس لیے لیٹ ہو گئی۔ میں تو بھول ہی گیا تھا آنیہ ماما کی کوئی بات ٹالتی ہی نہیں ہے۔ آنیہ جانتی تھی افراہیم یہ کس سینس میں کہہ رہا ہے۔ وہ شرمندہ سی ہوئی، گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں تمہیں خود ہی پک کر لوں گا کالج سے، ڈرائیور کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، افراہیم نے گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار بھی آنیہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جی بھائی، آنیہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی جھٹ سے گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکلی۔ افراہیم آنیہ کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا جب تک وہ کالج کے اندر نہیں چلی گئی۔ وہ کالج میں انٹر ہوتے ہی اپنے بیگ سے موبائل نکالنے لگی، جس پہ کافی ٹائم سے کالز پہ کالز آ رہی تھیں، لیکن افراہیم کے سامنے وہ کال کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اسے کون کال کر سکتا ہے۔ تم صبر نہیں کر سکتے تھے؟ آنیہ نے سلام کے فوراً بعد یہ جملہ ادا کیا تو مقابل نے زوردار کہا لگایا۔ تم ہنس رہے ہو، یہاں میری جان پہ بنی ہوئی ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے بیل آف ہونے کی وجہ سے بھائی کو پتہ نہیں چلا۔ مطلب میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا کہ آنیہ آج اپنے کھڑوس بھائی کے ساتھ کالج جا رہی ہے۔ حسن پلیز، میں نے کتنی بار تمہیں کہا ہے میرے بھائی کے بارے میں ایسے الفاظ مت استعمال کیا کرو، آنیہ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اوکے یار، ناراض تو مت ہو، خود ہی تم اتنے قصیدے پڑھتی ہو، اگر تھوڑا سا حصہ میں نے بھی ڈال لیا تو کیا ہوا؟ کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں اور میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے میں انہیں کچھ بھی کہوں، لیکن تم نے آئندہ ایسا کچھ بھی کہا تو میں پکے والا ناراض ہو جاؤں گی۔ اچھا بابا، بات تو سن لو جس کے لیے میں اتنی کالز کر رہا تھا۔ ہاں جلدی بولو، میری کلاس بھی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ آج میں ماما کے ساتھ آؤں گا شام میں۔ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ پہلے پوری بات سن تو لیا کرو آنیہ، حسن نے ناراض ہوتے ہوئے کہا تو آنیہ مسکرا دی۔ یار بولو بھی، تم آج بلیک کلر کا سوٹ پہننا۔ کیوں؟ آنیہ نے ڈھیروں معصومیت چہرے پہ سجائے پوچھا۔ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں، آئی سمجھ، یا اور اچھے طریقے سے سمجھاؤں؟ غصہ کیوں دکھا رہے ہو؟ یہ بات پیار سے بھی کہہ سکتے تھے۔ پیار سے تمہیں سمجھ کہاں آتی ہے آنیہ؟ ایک چھوٹی سی التجا کی تھی، اس پہ بھی سوال؟ نہ تم باہر ملنے پہ راضی ہوتی ہو نہ گھر پہ۔ مجھے تو لگتا ہے میں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات دل میں لے کے مر جاؤں گا۔ تو مر جاؤ، اور آئندہ مجھے کال مت کرنا۔ آنیہ نے غصے سے کال کٹ کی تو حسن بھی مسکراتا ہوا یوں نہیں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ پولیس والا کب سے ایک دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لاک ہونے کی وجہ سے نہیں کھل رہا تھا۔ آپ لوگ یہ دروازہ توڑ کیوں نہیں دیتے؟ سرفراز صاحب نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تو پولیس والے دروازے کو توڑنے لگے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، پولیس کے ساتھ سرفراز اور افراہیم بھی اس کمرے میں داخل ہوئے، لیکن اگلے ہی لمحے انہیں حیرت نے آ گھیرا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے سر، ایک پولیس والے نے دوسرے سے کہا تو اس نے واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ جی سر، وہ پولیس والا بات سمجھتے ہوئے واش روم کا دروازہ ناک کرنے لگا، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے بھی توڑ دو، جیسے پولیس والے نے تیز آواز میں کہا، اس دروازے کا لاک گھوما۔ آنے والے لمحے کے بارے میں شاید کسی نے نہیں سوچا تھا۔ وہاں کھڑا ہر شخص آنیہ کی طرف دیکھ کے شاکڈ تھا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کے 2 قدم باہر آئی، اس کا حلیہ اس کی آپ بیتی بیان کر رہا تھا۔ بکھرے بال، پھٹے کپڑے جو اس نے 10 دنوں سے پہن رکھے تھے، منہ اور گردن پہ زخموں کے نشان۔ وہ آنکھیں جھکائے 2 قدم اور باہر آ کے کھڑی ہوئی۔ آنیہ؟ سرفراز کے منہ سے اپنا نام سن کے اس نے سر اوپر اٹھاتے ہوئے سامنے دیکھا تو جیسے اس کا دماغ گھوم گیا۔ سامنے کھڑے پولیس والے، سرفراز اور افراہیم اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک پل نہیں لگا تھا آنیہ کو زمین بوس ہونے میں۔ میری بچی! سرفراز نے فوراً آگے بڑھ کے بیڈ شیٹ کھینچ کے آنیہ پہ ڈالی۔ اسے پکارتے ہوئے اس کا منہ تھپ تھپانے لگے۔ بابا، میں ایمبولینس کا ارینج کرتا ہوں، اس کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، افراہیم کہتے ہوئے موبائل پہ نظریں جمائے وہاں سے نکلا۔ سرفراز صاحب حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تو آپ کو اور بھی ہمت سے کام لینا ہوگا۔ پولیس والے نے سرفراز صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں تسلی دینا چاہی، لیکن اذیت بھرے اس لمحے میں تسلی جیسے لفظ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہم انسان کبھی بھی دوسرے کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔
جب تک ہم ان لمحات کے احساس سے خود کو نہ گزار لیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سرفراز صاحب سب کے ہمراہ آنیا کو لے کے ہاسپٹل پہنچے۔ افراہیم بیٹا ابھی اپنی ماں کو کچھ بھی مت بتانا۔ لیکن بابا پلیز میرے بچے ابھی کچھ بھی مت بتانا اسے، وہ آنیا کو اس حالت میں دیکھ کے مر جائے گی۔ جی بابا آپ پریشان نہیں ہو، میں ماما کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا جب تک آپ نہیں چاہیں گے۔ آنیا پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ جیسی نرس نے باہر آ کے پوچھا تو سرفراز جلدی سے آگے بڑھے۔ جی میں ہوں اس کا فادر، آپ کو ڈاکٹر احمد بلا رہے ہیں۔ بابا میں جاؤں؟ افراہیم نے جلدی سے پوچھا تو سرفراز نے تھکے ہوئے چہرے سے افراہیم کی طرف دیکھا۔ چلو بیٹا میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ دونوں روانہ ہوئے اور نرس واپس روم میں چلی گئی۔ دیکھیے میں آپ کو کوئی جھوٹی امید، کوئی تسلی نہیں دینا چاہتا، اور آپ اس کے فادر ہیں تو آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کا نام؟ ڈاکٹر کچھ کہتے کہتے رک کے سرفراز صاحب سے پوچھنے لگا۔ سرفراز صاحب آپ بہت حوصلے سے میری بات سنیں۔ ڈاکٹر احمد نے اپنے ہاتھ آپس میں جوڑتے ہوئے ٹیبل پہ رکھے اور تھوڑا آگے کو جھکا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی بیٹی سے کسی نے بہت بری طرح سے دشمنی نبھائی ہے تو میں غلط نہیں کہوں گا۔ وہ بہت بری طرح سے زخمی ہے۔ جو زخم بیرونی طور پہ آپ دیکھ چکے ہیں وہ اس کے اندرونی زخموں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سرفراز صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تو افراہیم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جس کو سرفراز صاحب تھام چکے تھے۔ سب سے بری خبر یہ ہے کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور اس کے بچنے کے چانسز بہت کم نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ہم آنیا کو کسی اور ہاسپٹل میں شفٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے باہر لے کے جا سکتے ہیں؟ افراہیم کے سوالات سن کے ڈاکٹر احمد نے اپنے گلاسز اتار کے ٹیبل پہ رکھے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کے ڈاکٹرز مجھ سے مختلف ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ سر وہ پیشنٹ آنیا، اس کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے، نرس نے جھٹ سے دروازہ کھول کے کہا تو ڈاکٹر جلدی سے اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ بابا ہمت رکھیے پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں افراہیم بیٹا اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تمہاری ماما، جب تمہاری ماما کو پتہ چلے گا تو؟ بابا ریلیکس ہو جائیں، آپ خود کو سنبھالیں گے تو ماما کو بھی ہم دونوں مل کے سنبھال لیں گے۔ ماضی: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو راحیلہ؟ اللہ کا شکر آمنہ بہن، آپ سنائیں۔ اور حسن کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہوں ممانی۔ ممانی کیا گھر پہ کوئی نہیں ہے؟ جیسے ہی وہ دونوں بیٹھی حسن نے نظریں گھماتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا افراہیم اور سرفراز تو ابھی آفس سے نہیں آئے اور آنیا اپنے روم میں ہے۔ اوکے ممانی، حسن کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ راحیلہ نے ایک نظر باہر دروازے کی طرف دیکھا کیونکہ افراہیم کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا اور افراہیم کو حسن کا آنا بالکل پسند نہیں تھا۔ آنیا ابھی شاور لے کے نکلی ہی تھی کہ حسن روم کا دروازہ کھول کے مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آنیا اپنی ہی دھن میں بالوں کو تولیے سے آزاد کرتی ہوئی مرر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ بلیک کلر کی سمپل سی فراک پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی جس کی آستینوں نے اس کے ہاتھوں کے کچھ حصے کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ بلیک کلر کے سوٹ سے اس کا سفید رنگ اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی نیلی نیلی آنکھیں گھما کے اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس نے کامب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا کسی کی ہنسی نے اسے چونکا دیا۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر حسن کی طرف مصنوعی غصے سے دیکھنے لگی۔ ڈر گئی؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آنیا نے کلاک کی طرف دیکھ کے حسن سے پوچھا۔ واہ میری معصوم پری، میرے لیے اتنا تیار ہوئی ہو، اپنے سوال پہ غور کرو۔ حسن پلیز تم نیچے جاؤ، میں آتی ہوں، بھائی آنے والے ہیں، آنیا نے حسن کو باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہلا۔ پلیز حسن پلیز نا، ڈرپوک لڑکی، ایک شرط پہ جاؤں گا۔ حسن ایک دم سیریس ہوتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا تو آنیا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیسی شرط؟ حسن نے آنیا کا ہاتھ تھام کر اسے تھوڑا قریب کیا تو آنیا کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ حسن یہ کیا حرکت ہے؟ پلیز تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ آنیا کے گیلے بال اس کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ حسن کا دل بے بس ہونے لگا۔ حسن نے ان لٹوں کو کان کے پیچھے کیا تو آنیا نے اپنی پلکیں جھکائیں۔ پلیز حسن، اس بار آنیا بہت آہستہ آواز میں بولی تو حسن نے مسکراتے ہوئے آنیا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایم ویٹنگ،
وہ کہتے ہی وہاں سے نکلا، لیکن آنیا کو اپنا وجود برف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ حسن جیسے ہی سیڑھیوں میں آیا اسے ابراہیم اوپر آتا دکھائی دیا۔ لو بھائی، اس کی کمی تھی، حسن دل میں سوچتا ہوا نیچے جانے لگا۔ کیسے ہیں بھائی؟ حسن نے مسکراتے ہوئے سلام کے بعد پوچھا۔ ایم فائن، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بھائی ماما کے ساتھ آیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم اوپر کہاں گئے تھے؟ ماما تو نیچے ہیں، وہ ممانی نے کہا تھا کہ آنیا کو بلا لو۔ حسن رکا نہیں، تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ حسن نے سیڑھیاں عبور کر کے پہلے آنیا کے روم کی طرف دیکھا۔ آنیا مرر کے سامنے کھڑی مسکراتے ہوئے اپنے گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، جن سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی بوندوں نے اس کی فراک کو بھی گیلا کر دیا تھا۔ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھ کر دوسرے پل پھر سے نیچے کی طرف دیکھا، جہاں سے کچھ دیر پہلے حسن جا رہا تھا۔ اپنا دروازہ بند رکھا کرو آنیا، ابراہیم نے دروازہ بند کرنے سے پہلے آنیا کو نصیحت کی۔ اللہ تیرا شکر، حسن چلا گیا۔ آنیا نے اوپر کی طرف دیکھ کے سوچا، یہ کیا حرکت کی تھی آج؟ آنیا فون پہ بہادر شیرنی بن کے حسن کی کلاس لینے کے موڈ میں تھی۔ کون سی حرکت؟ حسن جان بوجھ کے انجان بنا۔ اچھا جی، اب یاد بھی نہیں ہے؟ ایک دن اسی طرح تم مجھے بھی بھول جاؤ گے حسن، آنیا نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تو حسن کا دل گھبرانے لگا۔ آنیا، یہ تمہاری سوچ ہے، کیونکہ تم اپنے پیار پہ یقین نہیں رکھتی، لیکن مجھے اپنی محبت پہ یقین ہے۔ میں سانس لینا تو بھول سکتا ہوں، لیکن تمہیں نہیں۔ اس سے پہلے کہ آنیا کچھ بولتی، میڈ اسے ڈنر کا کہنے روم میں پہنچی۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ اوکے حسن، میں بعد میں بات کرتی ہوں، ماما کھانے کے لیے بلوا رہی ہیں۔ اوکے یار، بٹ آئی ریئلی مس یو۔ ہاں، ابھی تو آج ملے تھے۔ اوکے بائے۔ آنیا جلدی سے فون بند کر کے نیچے آئی۔ السلام علیکم بابا جانی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ بالکل ٹھیک بابا جانی، آنیا نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ بہت 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 اچھا۔ ارے واہ، ویری گڈ۔ ابراہیم نے بھی آج آنیا کے چہرے پہ ایک الگ ہی چمک دیکھی تھی۔ چلیں اب کھانا شروع کریں، آج تو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، راہیلہ نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو سب مسکراتے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ ابراہیم کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ راہیلہ، میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم کل ہی ان کی طرف چلیں۔ کھانے کے دوران سرفراز صاحب کو آج اپنے دوست سے ہونے والی گفتگو یاد آئی، تو وہ فوراً بتانے لگے۔ مطلب بھائی کی شادی؟ آنیا نے بہت خوشی سے پوچھا، تو سرفراز صاحب نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ بیٹا، ابھی تو لڑکی دیکھنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن بابا آپ جانتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابراہیم نے بہت سنجیدگی سے اپنی بات کہی۔ لیکن بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی اب کر دی جائے۔ کیا تمہاری خوشیاں دیکھنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے؟ لیکن بابا، ابراہیم بیٹا چھوڑ دو اب اپنی ضد، پلیز بھائی مان جائے نا، بہت مزہ آئے گا آپ کی شادی پہ۔ اف، ہمارے گھر میں شادی ہوگی، میں تو بہت شاپنگ کروں گی۔ آنیا، ابراہیم کے پکارتے ہی آنیا خاموش ہوئی، جو خوشی میں بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ سوری بھائی، لیکن مان جائے نا پلیز۔ سرفراز صاحب آنیا کو دیکھ کے مسکرائے۔ بابا پلیز، ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھے فورس نہ کریں۔ ابراہیم میری جان، دیکھو تمہاری بہن کی شادی بھی کرنی ہے کل کو، تو کیا اچھا لگے گا بڑا بھائی شادی نہ کرے اور اس سے چھوٹی بہن کی شادی ہو جائے؟ لوگ باتیں بنائیں گے میرے بچے۔ اوکے ماما، جیسے آپ لوگ چاہیں، ابراہیم کہتے ہی وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ لو بیگم، اب دیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ ہمارے بیٹے کا پھر سے موڈ چینج ہو، کل ہی بات پکی کر کے آ جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا سرفراز، حوصلہ رکھیں، ابھی لڑکی دیکھی نہیں ہے اور حال۔ راہیلہ حوصلہ رکھو، اس لیے میں ابراہیم کو منع کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں مانا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ سرفراز، ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر یہ سب ہماری بیٹی کے ساتھ کیوں ہوا؟ راہیلہ نے روتے ہوئے سرفراز کی طرف دیکھا۔ تم بس دعا کرو راہیلہ، ہماری بچی کو کچھ نہ ہو۔ اولاد کی تکلیف اس دنیا میں سب سے اذیت ناک چیز ہے۔ ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کو کسی بھی تکلیف میں دیکھنا اور اسے برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ آج 3 دن گزر گئے تھے، لیکن آنیا کی پلکوں میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ وہ کسی بے جان چیز کی طرح 3 دن سے ہاسپٹل کے بیڈ پہ ایک ہی پوزیشن میں پڑی تھی۔
چہرے، گردن اور ہاتھوں پہ نشان ابھی تک واضح نظر آ رہے تھے۔ راحیلہ نے کتنی کوشش کی کہ وہ آنیہ کا لباس ہٹا کے اس کے جسم کے نشانات دیکھ سکے، لیکن وہ اتنی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ راحیلہ، یہ چائے پی لو، تم کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو، سرفراز صاحب نے کمرے میں آتے ہی ان کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے کہا۔ آمنہ نے کوئی رابطہ کیا؟ راحیلہ نے کپ تھامتے ہوئے سرفراز صاحب سے پوچھا۔ نہیں، ان کا تو اس دن کے بعد کوئی فون نہیں آیا۔ اور افراہیم کہاں ہے؟ 3 دن سے وہ ہاسپٹل نہیں آیا۔ وہ آفس کے کاموں میں مصروف ہے، کال کرتا ہے وہ روز۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ نہیں سکتا، شاید اسی لیے آفس کے کام کا بہانہ بنا رہا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کتنے خوش تھے ہم سب، راحیلہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور آنیہ کے چہرے پہ نظریں جمائیں۔ بس اللہ سے دعا کرو راحیلہ، میری بیٹی جلد اپنی آنکھیں کھول دے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ سرفراز صاحب نے آگے بڑھ کے آنیہ کے ماتھے پہ پیار کیا۔ آپ ہمت مت ہاریں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تیسرا دن بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر احمد آنیہ کو دیکھنے آ رہے تھے جب آنیہ کے روم سے سرفراز صاحب تیزی سے باہر نکلتے دکھائی دیے۔ ڈاکٹر احمد، وہ آنیہ، میری بیٹی کے ہاتھ میں حرکت ہوئی ہے۔ کب؟ ڈاکٹر احمد تیزی سے آنیہ کے روم کی طرف بڑھے۔ آپ لوگ باہر جائیں پلیز۔ سرفراز راحیلہ کے ہمراہ روم سے باہر آ گئے۔ کچھ ہی ٹائم میں ڈاکٹر احمد نے باہر آ کے خوشخبری سنائی۔ سرفراز صاحب، آپ کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، آپ کی بیٹی کو ہوش آ گیا ہے۔ سرفراز صاحب نے راحیلہ کی طرف دیکھا تو اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابھی وہ میڈیسن کے زیر اثر سو رہی ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں۔ جی۔ سرفراز صاحب ڈاکٹر احمد کے ساتھ اس کے آفس میں آ بیٹھے۔ سرفراز صاحب، آپ کی بیٹی کن حالات سے گزری ہے، اس کا اندازہ آپ اس کی حالت دیکھ کے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اب آپ کو ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی، اس بچی کو واپس زندگی کی طرف لانا آپ کی اولین ترجیح ہوگی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سرفراز صاحب نظریں جھکائے بس ڈاکٹر کی بات سن رہے تھے، لیکن ان کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ سرفراز صاحب، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا اس میں آپ کا یا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے اسے اب آپ کی توجہ کی بہت ضرورت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ میری بیٹی ہے، میری جان ہے، میں جانتا ہوں اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تو بہت خوش تھی اپنے بھائی کی شادی سے، ہم اس کی مرضی سے ہی اس کا نکاح کر رہے تھے، پھر پتہ نہیں کیسے۔ چلیں، شکر ہے آپ کو خود ہی اس بات کا اندازہ ہے، ورنہ ایسے کیسز میں والدین کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ہوش میں آتے ہی ہمیں سب سے پہلے پولیس کو انفارم کرنا ہوگا۔ جی میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس درندے کو میں سزائے موت تک لے کے جاؤں گا۔ راحیلہ آنیہ کے بال سہلاتے ہوئے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ابھی تک آنیہ سو رہی تھی۔ راحیلہ نے وہیں ٹیک لگائے آنکھیں موند لیں، اس کا ہاتھ ابھی بھی آنیہ کے بالوں میں تھا۔ ابھی راحیلہ نیند کی وادی میں اتری ہی تھی کہ آنیہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ آنیہ، میری جان۔ راحیلہ فوراً کھڑی ہو کے اسے سنبھالنے لگی۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو پلیز، مجھے گھر جانا ہے۔ میری بچی ہوش کرو، میں تمہاری ماما ہوں، تمہارے پاس ہوں۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو، مجھے گھر جانا ہے۔ آنیہ دیوانہ وار چلا رہی تھی۔ جب سرفراز صاحب باہر اس کی آواز سنتے ہی ڈاکٹر کو بلوا لائے۔ مجھے جانے دو پلیز، مجھے گھر جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے روم میں آتے ہی آنیہ کو نیند کا انجیکشن دیا اور اس کے والدین کو تسلی دے کے وہ چلے گئے۔ آپ افراہیم کو بتا دیں کہ آنیہ کو ہوش آ گیا ہے۔ ہاں، میں ابھی فون کرتا ہوں، تم تھوڑی دیر سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ سرفراز صاحب جیب سے موبائل نکالتے ہوئے روم سے باہر نکلے۔ ہر طرف سناٹا سا چھایا ہوا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ سرفراز صاحب نے افراہیم کا نمبر ملایا تو افراہیم پہلی بیل پہ کال ریسیو کر چکا تھا۔ خیریت بابا، اس وقت کال؟ بیٹا، آنیہ کو ہوش آ گیا ہے، تم صبح آفس جانے سے پہلے ہاسپٹل کا چکر لگا لینا، تمہاری ماما بھی تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہیں۔ جی بابا۔ کیسی طبیعت ہے آنیہ کی؟ بس بیٹا، اللہ کا شکر ہے ہوش آ گیا ہے، باقی جس حادثے سے وہ گزری ہے اللہ نے چاہا تو جلد اس سب سے باہر آ جائے گی انشاءاللہ بابا۔ صبح کی پہلی کرن راحیلہ کے چہرے پہ پڑی تو وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ آنیہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ نرس پاس کھڑی آنیہ کی ڈرپ چینج کر رہی تھی۔
بعد میں تو نہیں جاگی تھی یہ؟ نرس نے راحیلہ کی طرف دیکھ کے سوال کیا۔ نہیں۔ گڈ۔ سرفراز صاحب نماز پڑھ کر روم میں آئے تو راحیلہ آنیہ کے پاس کھڑی اس کے زخموں کو ہاتھ سے چھو کے دیکھ رہی تھیں۔ سرفراز صاحب کو دیکھتے ہی وہ قریب پڑی کرسی پہ بیٹھ گئیں۔ ہمت رکھو راحیلہ، جس خدا نے یہاں تک کا سفر طے کروایا ہے آگے بھی وہ بہتر ہی کرنے والا ہے۔ مجھے کیوں یقین نہیں آتا سرفراز، کیا ہو گیا میری بچی کے ساتھ؟ پریشان نہیں ہو راحیلہ، بس دعا کرو۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب راحیلہ آنیہ کی آواز پہ چونکی۔ پلیز مجھے گھر جانے دے، پلیز مجھے گھر جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ آنیہ بند آنکھوں سے چلا رہی تھی۔ راحیلہ جھٹ سے اس کے قریب گئیں، اسے اپنے حصار میں لیا، سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی افراہیم کمرے میں آیا اور سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ چھوڑو مجھے، پلیز مجھے گھر جانے دو۔ میری بچی آنکھیں کھولو، میری جان، میں ہوں تمہاری ماں، میں ڈاکٹر کو بلا لاؤں؟ نہیں افراہیم بیٹا، وہ پھر نیند کا انجیکشن لگا دیں گے، رہنے دو۔ آنیہ نے اپنی پلکیں تھوڑی سی حرکت کی تو راحیلہ اس کا منہ تھپ تھپانے لگی۔ آنکھیں کھولو آنیہ، تمہاری ماما ہے نا تمہارے پاس میری جان۔ آنیہ نے آنکھیں کھول کے راحیلہ کی طرف دیکھا تو ایک پل ضائع کیے بغیر راحیلہ سے لپٹ کے رونے لگی۔ افراہیم کمرے سے جا چکا تھا۔ بس کرو میری جان، اب تم ہمارے پاس ہو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تمہارے بابا تمہیں اس حال میں دیکھیں گے تو۔ نہیں نہیں ماما پلیز، بابا کو یہاں مت لے کے آنا ماما پلیز۔ لیکن میری جان وہ تو 2-3 راتوں سے سوئے ہی نہیں ہیں، تمہارے ہوش میں آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ پلیز ماما، میں بابا جانی کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ آنیہ راحیلہ سے روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ راحیلہ کچھ اور بولتی، سرفراز صاحب دروازہ کھول کے اندر آ گیا۔ ان کو دیکھتے ہی راحیلہ نے انہیں واپس جانے کا اشارہ کیا۔ آنیہ ابھی بھی راحیلہ کی گردن میں منہ چھپا کے رو رہی تھی۔ سرفراز صاحب بغیر کوئی سوال کیے روم سے باہر چلے گئے۔ آنیہ، خود کو سنبھالو میری بچی، ایسے خود کو ہلکان مت کرو۔ ماما پلیز مجھے مار دیں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں بھائی اور بابا کا سامنا نہیں کر سکتی۔ کیسی باتیں کر رہی ہوں آنیہ، ادھر دیکھو میری طرف۔ راحیلہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ میری جان، ہم جانتے ہیں سب کچھ اور اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، پھر کیوں ایسے سوچ رہی ہو؟ لیکن ماما یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ کیا سوچیں گے مجھے ایسے دیکھ کے؟ کیا میرے زخم میری اذیت بیان نہیں کر رہے؟ آنیہ نے اپنے زخم چھو کر راحیلہ کو دکھایا۔ آنیہ بس کر دو میری بچی، جب ہم سب تمہارے ساتھ ہیں تو تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آنیہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ راحیلہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ اس دنیا سے کافی بیگانی ہو چکی تھی۔ راحیلہ نے آرام سے اسے بستر پہ لٹایا، اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ ماضی، آج سنڈے کا دن تھا۔ آنیہ، سرفراز، راحیلہ اور افراہیم کے ساتھ افراہیم کے لیے لڑکی دیکھنے آئے تھے۔ بابا کب آئیں گی بھابھی؟ آنیہ نے سرفراز صاحب کے کان میں سرگوشی کی تو افراہیم اور راحیلہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آ جائے گی ابھی، تھوڑا سا انتظار میری جان۔ آنیہ جواب سن کے سیدھی ہوئی تو افراہیم اسے ہی گھور رہا تھا۔ آنیہ اسے اگنور کر کے ادھر ادھر نظریں گھما کے گھر کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں نمرا اپنی ماں کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ وہ لمبے بالوں والی لڑکی تھی، رنگ گورا، موٹی موٹی آنکھیں، بہت سلیقے سے سر پہ دوپٹہ لیے آنکھیں جھکائے بیٹھی سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ یہ سوال راحیلہ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ نمرا۔ کیا ایجوکیشن ہے آپ کی؟ MSc۔ وہ بہت مختصر سے جواب دے رہی تھی۔ افراہیم نے ابھی تک اس کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ موبائل پہ ہی انگلیاں گھما رہا تھا۔ راحیلہ کو وہ پہلی نظر میں ہی بہت پیاری لگی تھی۔ انہوں نے سرفراز صاحب کو اشارے سے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جاؤ نمرا، افراہیم کو اپنا گھر دکھا دو بیٹا۔ نمرا کی ماں نے افراہیم کا موبائل میں گھسنا نوٹ کیا تو اپنی بیٹی کو ساتھ جانے کا کہا۔ جی ماما۔ نمرا اٹھ کھڑی ہوئی تو افراہیم ابھی بھی اپنی پوزیشن میں ہی بیٹھا تھا، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ افراہیم، سرفراز کے پکارنے پہ افراہیم نے ان کی طرف دیکھا تو سرفراز نے نمرا کی طرف دیکھا جو پاس کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ افراہیم ان کی بات سمجھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ کیا میں آپ پہ ٹرسٹ کر سکتی ہوں؟ نمرا نے سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے افراہیم کی طرف دیکھ کے پوچھا۔
کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں پلیز۔ میں کسی اور کو لائک کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں شادی کے بعد اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ پھر مت کہیے گا بتایا نہیں تھا۔ وہ لڑکی اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی اور افراہیم ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل، 100% سمجھ رہا ہوں۔ اب آپ میری بات غور سے سنیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اس رشتے سے یہاں آنے سے پہلے ہی انکار کر چکا ہوں اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ، آپ شادی سے پہلے بھاگیں یا بعد میں بھاگیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بار حیران ہونے کی باری نمرا کی تھی۔ وہ منہ اور آنکھیں کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میری طرف سے آپ کو کھلی پرمیشن ہے، چلیں نیچے۔ نمرا کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ خاموشی سے نیچے کی طرف چل دی۔ ماما میری طرف سے تو ہاں ہے، آپ نمرا سے پوچھ لیں۔ افراہیم نے بیٹھتے ہی ماں کے کان میں سرگوشی کی۔ سنتے ہی راحیلہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ فوراً نمرا کی ماں سے مخاطب ہوئی۔ میں چاہتی ہوں آپ نمرا سے ایک بار پوچھ لیں تو ہم آج ہی رسم کر لیں۔ راحیلہ کے کہتے ہی نمرا نے آنکھیں پھاڑ کے افراہیم کی طرف دیکھا۔ ہماری بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں، ہم اپنی بیٹی سے پہلے ہی بات کر چکے ہیں، آپ بسم اللہ کریں۔ راحیلہ اور سرفراز صاحب نے ایک پل ضائع کیے بغیر رسم کی اور کھانا کھاتے ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میری جان، خوش کر دیا آج تم نے، راحیلہ نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے افراہیم کے ماتھے پہ پیار کیا۔ اب ایک اور بات کا فیصلہ کرنا ہوگا ہم سب کو مل کے۔ وہ کیا؟ راحیلہ نے آنیا کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ قیوم صاحب بھی ہماری آنیا کا ہاتھ حسن کے لیے مانگ رہے ہیں، تو اپنی اپنی رائے بتاؤ سب۔ بابا مجھے تو وہ لڑکا ویسے ہی پسند نہیں ہے، افراہیم نے سب سے پہلے رائے دی۔ تو آنیا کا دل جیسے کسی نے ہاتھوں میں دبا لیا۔ مجھے تو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا ہم آنیا کے معاملے میں جلد بازی کر رہے ہیں؟ ارے نہیں بیگم، میں سوچ رہا تھا ہم افراہیم کی شادی پہ ہی آنیا کا نکاح کر دیں تو کیسا رہے گا؟ آئیڈیا تو برا نہیں ہے۔ راحیلہ نے بھی سرفراز کے فیصلے میں ان کا ساتھ دیا تو افراہیم خاموش ہو گیا۔ آنیا کی خوشی کا اندازہ اس کی آنکھوں کی چمک سے کوئی بھی لگا سکتا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ جب انسان اندر سے خوش ہو تو اسے اپنے ارد گرد کا ماحول بھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ آنیا کو بھی اچانک ماحول خوشگوار اور موسم خوبصورت لگنے لگا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے انجوائے کر رہی تھی، ہر چیز سے بے نیاز۔ گھر پہنچتے ہی آنیا نے حسن کو کال ملائی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے حسن میں کتنی خوش ہوں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہماری سٹوری میں نہ کوئی ولن ہے نہ کوئی سیڈ سین، مطلب محبت اتنی آسانی سے بھی مل سکتی ہے۔ آنیا جھومتی ہوئی بیڈ پہ گہری سانسیں لیتی ہوئی چھت کو گھورنے لگی۔ تو تم کیا چاہتی تھی؟ ہماری سٹوری میں ولن ہو اور اختتام سیڈ ہو؟ اچھا بولو حسن، بس مجھے خوشی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بول رہی ہوں، کیوں بول رہی ہوں۔ آنیا تم اس وقت مجھے بالکل پاگل لگ رہی ہو۔ کیا سچ میں اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ کوئی شک ہے تو بتاؤ۔ نہیں، شک تو نہیں ہے، لیکن تم نے کبھی اپنے پیار کا اظہار بھی تو نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا اظہار؟ میری تو تمہارے لیے بولی جانے والی ہر بات میں پیار ہوتا ہے، لیکن شاید تم محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ چلو پھر اس خوشی کے موقع پہ ایک بات مان لو۔ کون سی بات؟ آنیا جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ کل لنچ ہم ساتھ کریں گے، اوکے؟ پلیز آنیا، منع نہیں کرنا۔ لیکن حسن، لیکن کچھ نہیں، بس کل ہم لنچ ساتھ کریں گے۔ اوکے بابا، کر لیں گے لنچ ساتھ۔ خوش؟ بہت خوش۔ افراہیم، کیا سچ میں تمہیں وہ لڑکی بہت پسند آئی ہے؟ راحیلہ نے بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا، لیکن افراہیم کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے اپنی ماں کی بات نہیں سن سکا۔ افراہیم بیٹا، تمہاری ماں کچھ پوچھ رہی ہیں۔ جی؟ کیا کہا بابا؟ میں نے پوچھا کیا واقعی میں تمہیں وہ لڑکی پسند آئی ہے؟ جی ماما، اچھی ہے وہ لڑکی۔ گڈ، تو بس اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آنیا کے سارے معاملات طے کر کے ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی چاہیے۔ بابا کیا
سچ میں آپ کو آنیہ کے لیے حسن ٹھیک لگتا ہے؟ کیوں میرے بچے، کیا کوئی کمی ہے اس میں؟ اگر کچھ ایسا ہے تو بتاؤ، ہم سوچیں گے اس بارے میں۔ بابا اس میں بہت بچپنا ہے۔ تو میری جان، ہم کون سا آج ہی آنیہ کو رخصت کر رہے ہیں؟ ہماری بچی بھی تو میچور نہیں ہے۔ ماما آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، چلیں جیسا آپ کو مناسب لگے۔ حال وہ بھی آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی سرفراز۔ راحیلہ روم سے باہر آئیں تو سرفراز صاحب پہلے ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ میری بیٹی ٹھیک تو ہے؟ سرفراز صاحب کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے، پھر بھی وہ راحیلہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ راحیلہ بیگم خاموشی سے نظریں جھکا گئیں۔ اس دن کے بعد سرفراز صاحب نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ بس آنیہ کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ اس سے مل سکیں، اسے پیار کر سکیں۔ آہستہ آہستہ آنیہ کی طبیعت کافی بہتر ہو رہی تھی، اس کے زخموں کے نشان اب مدھم پڑنے لگے تھے، لیکن خاموشی آج بھی پہلے دن کے جیسی تھی۔ پولیس والے ابھی تک آنیہ کا بیان لینے میں ناکام تھے۔ وہ کچھ سنتی نہیں تھی یا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج آنیہ کو گھر آئے 5 دن ہو گئے تھے۔ وہ بس اپنے بستر پہ لیٹی چھت کو گھورتی رہتی یا راحیلہ کے کھلانے سے تھوڑا سا کھانا کھا لیتی۔ نیند تو آج بھی اس پہ حرام تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے وجود کو کوئی جکڑ لیتا تھا، پھر وہ چیختی چلاتی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی۔ آپ کیوں خاموش ہو گئے ہیں سرفراز؟ راحیلہ نے سرفراز صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان سے پوچھا۔ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، اسے پیار کرنا چاہتا ہوں راحیلہ، اس سے کہو مجھ سے مل لے ایک بار۔ سرفراز اسے تھوڑا سا ٹائم دے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، کچھ نہیں ٹھیک ہوگا راحیلہ، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو کیسا سوچوں میں راحیلہ، بتاؤ کیسا سوچوں؟ کون شادی کرے گا ہماری بیٹی سے، بتاؤ؟ راحیلہ سرفراز کے گھٹنوں میں بیٹھی تو سرفراز نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سرفراز کا ہاتھ تھامے بیٹھی اپنی بات شروع کر چکی تھی۔ میں جانتی تھی سرفراز آپ سب سے زیادہ اسی بات پہ پریشان ہیں، لیکن آپ فکر مت کریں، میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ حل؟ جی بالکل، ہم آنیہ کی شادی افراہیم سے کر دیں گے۔ یہ تم کیا بات کر رہی ہو راحیلہ؟ سرفراز اپنا ہاتھ کھینچ کے ایک دم سے کھڑے ہوئے تو راحیلہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کا بھائی ہے، تم شاید بھول گئی ہو۔ میں کچھ بھی نہیں بھولی سرفراز، لیکن شاید آپ اپنے اچھے پن میں یہ بھول گئے ہیں کہ وہ سگے بہن بھائی نہیں ہیں۔ راحیلہ ہوش میں ہو تم؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سرفراز میں مانتی ہوں زندگی میں آپ نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، جس کے چلتے مجھے کبھی آپ سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پلیز سرفراز، ایک بار میری پہلی اور آخری گزارش سمجھ کے میری بات کے بارے میں سوچیں تو۔ راحیلہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم آخر ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ سرفراز صاحب اپنی بات کہتے ہی اپنے روم سے نکل کر آنیہ کے روم کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے، آنیہ نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ کمرے میں لائٹ آف تھی، لیکن کھڑکیوں سے اندر آتی روشنی میں آنیہ کا چہرہ وہ بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ سرفراز صاحب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے آنیہ کے قریب آ بیٹھے۔ میری جان اٹھو، اپنے بابا سے مل لو، بات کر لو آنیہ۔ سرفراز صاحب نے آنیہ کے بال سہلاتے ہوئے بہت پیار سے کہا، اس کے ماتھے پہ پیار کرنے کے لیے جھکے۔ یہ لمحہ آنیہ کے لیے بہت کمزور ثابت ہوا۔ ہم ہمیشہ اپنوں کے پیار کے سامنے ہار جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ضد چھوڑ دیتے ہیں۔ آنیہ فوراً سرفراز صاحب کی آغوش میں منہ چھپائے رونے لگی۔ آنیہ میری بچی۔ سرفراز صاحب اسے خود میں سمیٹ کے رونے لگے۔ ان کے آنسو آنیہ کے بالوں کو بھگو رہے تھے، جسے وہ بہت اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے، لیکن آنیہ اپنے روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ پولیس والے سرفراز صاحب کے ساتھ آنیہ کے روم میں آتے اور نئے نئے سوال کر کے چلے جاتے۔ ابھی تک وہ ایک بھی ثبوت نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ آنیہ بہت کم بولتی تھی، جتنی بات اس سے پوچھی جاتی وہ مختصر سا جواب دے دیتی۔ افراہیم کا سامنا ابھی تک آنیہ سے نہیں ہوا تھا۔ وہ صبح جلدی آفس جاتا تھا، رات کو دیر سے واپس آتا تھا۔ راحیلہ کیا میں ایک بار آمنہ سے بات کروں؟ سرفراز صاحب نے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا تو راحیلہ نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا۔
کیا آپ کو لگتا ہے سرفراز کہ اس بات کی کوئی گنجائش ابھی باقی ہے؟ کیا آپ وہ الفاظ بھول گئے ہیں؟ میں کچھ نہیں بھولا راحیلہ، لیکن تم آنیہ کی حالت تو دیکھ رہی ہو۔ کیا کروں میں، بتاؤ؟ راحیلہ آج دوبارہ سے سرفراز کے قریب بیٹھ کے ان کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ میری بات مان لیں سرفراز، ہماری بیٹی ساری زندگی ہمارے پاس رہے گی، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ راحیلہ آنیہ اپنے اور افراہیم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ کیسے یہ سب سمجھ پائے گی؟ میں اپنی بیٹی کو اور تکلیف نہیں دینا چاہتا راحیلہ۔ سرفراز آپ سوچیں، ہم آنیہ کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں، کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ وہ لوگ ہماری بیٹی کو خوش رکھیں گے؟ وہ ہماری بیٹی کا برا وقت کبھی اسے بھولنے نہیں دیں گے سرفراز۔ لیکن آنیہ نہیں مانے گی تو ہم منائیں گے سرفراز، اور اگر افراہیم نہ مانا تو؟ ایسا سوچیے گا بھی مت، وہ آپ کی بہت قدر اور عزت کرتا ہے، وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ راحیلہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر تم ہی افراہیم اور آنیہ سے بات کرو، مجھ میں تو اب بالکل بھی ہمت نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ بالکل فکر نہیں کریں سرفراز، میں سب سنبھال لوں گی، میں سب دیکھ لوں گی، میں ابھی افراہیم سے بات کر کے آتی ہوں۔ راحیلہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر آنسو صاف کرتی ہوئی افراہیم کے روم میں چلی گئی۔ جیسے ہی راحیلہ نے افراہیم کا دروازہ نوک کیا، اس نے آواز لگائی، آ جائے ماما، آپ ہیں؟ ہاں بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی ماما بولیے۔ افراہیم نے ماں کو ہاتھوں سے تھام کے اپنے پاس بٹھایا۔ افراہیم بیٹا، تم جانتے ہو، بلکہ تمہیں تو سب یاد ہوگا جب سرفراز نے ہمیں سہارا دیا تھا۔ جی ماما، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے سب کچھ۔ بیٹا تم جانتے ہو انہوں نے ساری زندگی ہماری حق تلفی نہیں کی، تم میں اور آنیہ میں کبھی فرق نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں سب، لیکن آپ یہ سب، میری جان وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے کیے گئے تمام احسانوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کے برے وقت میں ان کا ساتھ دیں۔ راحیلہ نے افراہیم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ افراہیم بیٹا، تم آنیہ سے نکاح کر لو۔ ماما؟ افراہیم نے پوری آنکھیں کھولے حیرت سے ماما کو دیکھا۔ انکار مت کرنا افراہیم، ورنہ میں سرفراز کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکوں گی۔ لیکن ماما میری بات تو سنیں۔ افراہیم نے راحیلہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے نیچے کیے۔ ماما وہ نہیں مانے گی، آپ جانتی ہیں وہ اپنے اور میرے رشتے سے بالکل انجان ہے۔ بیٹا تم تو انجان نہیں ہونا، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماما میں آپ کی یا بابا کی بات رد نہیں کرنا چاہتا، میں جانتا ہوں انہوں نے ساری زندگی مجھے اپنے بابا کی کمی نہیں محسوس ہونے دی، لیکن آنیہ کے لیے بہت مشکل ہوگا ماما۔ آپ کیوں اسے اس تکلیف میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ میرے بچے، آج کچھ دنوں کی تکلیف یا چند مہینوں کی تکلیف اس تکلیف کے آگے کچھ نہیں ہے جو اسے ساری زندگی سہنی پڑے گی اگر ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا تو۔ ماما آپ پریشان نہیں ہو پلیز، جیسا آپ اور بابا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ افراہیم نے راحیلہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ راحیلہ سیڑھیوں کی طرف جاتے جاتے رکی، ان کی نظریں آنیہ کے روم پہ تھیں۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہ کے سوچنے کے بعد راحیلہ آنیہ کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، راحیلہ کی نظر آنیہ پہ پڑی۔ وہ فرش پہ بیٹھی زمین پہ انگلیاں پھیر رہی تھی۔ آنیہ میری جان، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ راحیلہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ آنیہ میرے بچے، رات کے 12 بج چکے ہیں، تم سوئی کیوں نہیں؟ مقابل مکمل خاموشی تھی۔ آنیہ ابھی بھی فرش پہ انگلی گھما رہی تھی۔ آنیہ بولو کچھ میری جان، تمہاری یہ خاموشی اندر ہی اندر تمہیں ختم کر دے گی۔ راحیلہ کی بات سن کے آنیہ کا ہاتھ رکا۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھا کے ان کی طرف دیکھا اور اچانک ہنسنے لگی۔ راحیلہ ٹک ٹکی باندھے اس کے چہرے پہ بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل ہنستے ہوئے آنیہ کے آنسو بہہ کر اس کی شرٹ کو بھگونے لگے۔ آنیہ مت کرو ایسا، آپ کو پتہ ہے ہمارے اندر کا احساس ہی ہمارے زندہ رہنے کی وجہ بنتا ہے، چاہے وہ خوشی کا احساس ہو یا غم کا۔ آپ کو لگتا ہے ماما میرے اندر ابھی احساس باقی ہے؟ نہیں ماما، اس نے آپ کی بیٹی کو مار دیا ہے۔ ماما میرے پاس
کچھ بھی نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ماما میں کس بات پہ روؤں کس بات پہ ہنسوں. آنیا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، دیوانہ وار چلانے لگی. راہیلہ نے آگے بڑھ کے اسے سنبھالنا چاہا. دیکھیں ماما، اس نے آپ کی بیٹی کو نوچ نوچ کے اندر باہر سے ختم کر دیا. مجھے اب کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، مجھے تکلیف نہیں ہوتی، مجھے رونا نہیں آتا. بس 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 آنیا، خاموش ہو جاؤ میری جان. جیسے ہی راہیلہ نے آنیا کو اپنے ساتھ لگایا وہ ان کی باہوں میں جھول گئی. ہر غم کو بھول کے وہ دنیا سے بیگانی ہو گئی. تو افراہیم جو آنیا کی آواز سن کے دروازے میں آ کھڑا ہوا تھا فوراً ماں کے چلانے پہ آگے بڑھا. بیٹا اسے بیڈ پہ لٹاؤ، آرام سے. ماضی. آج آنیا پہلی بار بہت تیاری کے ساتھ حسن کو ملنے آئی تھی. حسن تو آنیا سے نگاہیں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا. وہ وائٹ پینٹ کے ساتھ بلیک شارٹ فراک پہنے بالوں کی پونی ٹیل کیے بہت پیاری لگ رہی تھی. آنیا کیا سچ میں انکل مان گئے ہیں؟ سچ بتاؤ، مجھے یقین نہیں آ رہا. حسن بابا تو بھائی کی شادی پہ ہمارے نکاح کا سوچ رہے ہیں. سچ میں؟ بالکل سچ. آنیا نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، جیسے وہ کسی چیز سے پریشان ہو. تم کنفیوز کیوں ہو رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ مجھے لگتا ہے حسن ایسے ملنا ٹھیک نہیں ہے. پلیز اب میں جاؤں؟ آنیا کی بات سنتے ہی حسن کے ماتھے پہ بل پڑنے لگے. آنیا پرابلم کیا ہے آخر؟ پہلی بار تم مجھ سے ملنے آئی ہو اور اپنی حرکتیں چیک کرو. حسن تھوڑا غصہ دکھاتا ہوا بولا تو آنیا نے گھور کے اس کی طرف دیکھا. اچھا سوری، لیکن یار دیکھو ابھی ہم نے نہ کوئی بات کی ہے نہ کچھ کھایا ہے اور تم جانے کا کہہ رہی ہو. حسن یہ بات تم آرام سے بھی کہہ سکتے تھے. اچھا بابا، سوری کر رہا ہوں. یہ لو کان پکڑ لیا، اب تو معاف کر دو. کیا کر رہے ہو؟ اوکے اوکے، ہاتھ نیچے کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں. مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے آنیا. جب تم میرے سامنے ہوتی ہو میں اپنے ارد گرد کے ماحول سے غافل ہو جاتا ہوں. حسن نے آنیا کے چہرے پہ نظریں جمائے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تو آنیا اپنی پلکیں جھکا گئی. افراہیم بیٹا، میں تو ریاض صاحب سے بات کر چکا ہوں. ہمیں منگنی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. ہم جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں اور انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار گھر میں بات ہو جائے تو میں فون کر دیتا ہوں آپ کو. سرفراز صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے افراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے بات کی. جی بابا، جیسے آپ کو بہتر لگے. خوش رہو میری جان. راہیلہ صبح قیوم صاحب بھی آنیا کی بات کرنے آ رہے ہیں تو ساری تیاری کر لینا. جی ٹھیک ہے. آپ کی بات ہوئی تھی ان سے؟ ہاں، آج پھر فون آیا تھا ان کا. میں نے کہا گھر آئیں صبح پھر بات ہوگی. چلیں، یہ تو بہت اچھا ہو گیا. آج سنڈے کا دن تھا جس کا مطلب آج آنیا کا ریسٹ ڈے ہوتا تھا، لیکن آج تو اس کی آنکھ 7 بجے ہی کھل گئی. اس نے جاگتے ہی موبائل پکڑا، حسن کو میسج کیا. کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں یاد؟ اگلے ہی پل حسن کا رپلائی آ گیا. جھوٹ، اگر یاد کر رہے ہوتے تو میسج نہ کرتے. مجھے کیا پتا کہ آج شہزادی صاحبہ صبح جاگ گئی ہیں. کب آ رہے ہیں آپ سب؟ تقریباً 12 بجے. آنیا؟ جی؟ اگر آج سب ڈیسائیڈ ہو گیا تو تم میری ایک بات مانو گی؟ کیسی بات؟ آنیا پریشان ہوتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور حسن کے جواب کا انتظار کرنے لگی. بتاؤ بھی. آنیا نے حسن کو پھر سے میسج کیا. اگر آج سب ڈیسائیڈ ہو گیا تو تم مجھ سے ملنے آؤ گی میری بتائی ہوئی جگہ پہ. مطلب کہاں؟ یہ سرپرائز ہے. اوکے. آنیا نے اوکے کا میسج تو کر دیا لیکن دل ڈر کی وجہ سے کانپنے لگا تھا. سرفراز صاحب، یہ نکاح کا فیصلہ تو بہت ہی بہتر ہے. مجھے آپ کی بات پہ کوئی اختلاف نہیں. چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم جیسے ہی افراہیم کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں آپ کو انفارم کر دیں گے اور انشاءاللہ افراہیم کی مہندی پہ افراہیم، نمرہ اور آنیا اور حسن کا نکاح کر دیا جائے گا. جی انشاءاللہ. آنیا کب سے اوپری حصے میں لگی گرل میں منہ دیے سب کی باتیں سن رہی تھی. جیسے ہی نکاح کی بات پکی ہوئی آنیا اپنے کمرے کی طرف بھاگی. کمرے میں آتے ہی آنیا گھومتی ہوئی صوفے پہ بیٹھی. اللہ تعالیٰ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو. سب صحیح ہو گیا. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا. آنیا نے خود کو چٹکی کاٹ کے موجودہ صورتحال پہ یقین کیا. تو کیا یہ خواب نہیں ہے؟
سچ میں مجھے بن مانگے میری محبت ملنے والی ہے۔ اف آنیہ، تم تو پاگل ہو جاؤ گی۔ وہ خود کے سر پہ مصنوعی تھپڑ لگاتے ہوئے ہنسنے لگی۔ حال، اٹھو آنیہ، آج بابا تمہارے لیے ناشتہ لائے ہیں میری بچی۔ سرفراز صاحب نے آنیہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کی۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ بابا، میں نے سوچا آج میں اپنی گڑیا کے ساتھ ناشتہ کر لوں۔ میری گڑیا تو اپنے بابا کی بالکل فکر ہی نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہے بابا، آنیہ نے اپنے منہ کو چھوتی لٹوں کو کان سے پیچھے کرتے ہوئے کہا تو سرفراز صاحب نے اپنی بیٹی کے چہرے کو گھور کے دیکھا، جہاں پہلے جیسا کچھ بھی نہیں تھا۔ معصومیت، چمک، رونق، بس چہرے پہ برسوں کی تھکن تھی۔ وہ سو کے اٹھی تھی پھر بھی آنکھیں بوجھل تھیں، تھکی ہوئی تھی۔ آنیہ بیٹا، تم باہر کیوں نہیں آتی؟ کب تک اس بستر پہ پڑی رہو گی؟ ایسے تو تم بیمار ہو جاؤ گی۔ تمہاری ماما بہت پریشان ہے بیٹا۔ سرفراز صاحب خود ہی سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ مقابل بیٹھے وجود نے تو ان کی طرف ایک بار بھی نظریں اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ راحیلہ، تم آج آنیہ سے بات کر لو۔ تم ٹھیک کہتی ہو، یہی راستہ ہے اپنی بیٹی کو زندگی کی طرف واپس لانے کا۔ میں اب اپنی بیٹی کو اور اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ سرفراز صاحب راحیلہ سے کہتے ہی آفس کے لیے روانہ ہوئے تو راحیلہ آنیہ کے روم کی طرف چل دی۔ آنیہ واش روم سے نکل کر ٹاول سے منہ صاف کرتی ہوئی راحیلہ کو دیکھ کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آنیہ، کیسی طبیعت ہے میری جان کی؟ راحیلہ نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا تو آنیہ ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ آنیہ میری جان، کسی بھی انسان کی زندگی آسان نہیں ہوتی، بس وہ خود کو اپنی زندگی کی مشکلات کے ساتھ ڈھال لیتا ہے۔ اب تمہیں بھی ہمت کرنی ہے میری جان۔ ہمت ہی تو نہیں ہو رہی ماما، میں بابا کا، بھائی کا خود ہی سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیسا ڈر آنیہ؟ مجھے لگتا ہے ماما، میں جس کنویں میں دھکیل دی گئی ہوں، اگر میں نے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو میں اس کے اور اندر دھنس جاؤں گی۔ میں اب کبھی اس کنویں سے باہر نہیں آ سکوں گی۔ آنیہ، جب ہم کسی مشکل یا تکلیف میں ہوتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ اب یہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، جبکہ ہمارا اللہ بہت مہربان ہے۔ اگر وہ ہمارے لیے ایک در بند کرتا ہے تو دوسرا در کھول دیتا ہے۔ آنیہ، کیا تمہیں کبھی لگا ہے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ راحیلہ کی بات آنیہ کے سر کے اوپر سے گزر گئی تو اس نے لیٹے لیٹے منہ اوپر کر کے راحیلہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جبکہ میں تمہاری سگی ماں نہیں ہوں آنیہ۔ ماما، میں سچ کہہ رہی ہوں، آج سے 19 سال پہلے تمہاری پیدائش پہ آبدہ، تمہاری حقیقی ماں، اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ انہی دنوں افراہیم کے بابا کو کوئی اور عورت پسند آ گئی تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور پھر سب نے مل کر ہم دونوں کی شادی کروا دی۔ تب مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ یہ فیصلہ بہت غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بہتر سوچ رکھا تھا۔ میں نے اور سرفراز نے مل کر اپنے دونوں بچوں کی زندگی مکمل کر دی۔ راحیلہ آنیہ کے بال سہلاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، جبکہ آنیہ کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اس وقت افراہیم بڑا تھا، سمجھدار تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ تم اس کی سگی بہن نہیں ہو، اس لیے اس نے ہمیشہ خود کو محدود رکھا۔ تمہیں ہمیشہ یہ شکایت رہی کہ وہ دوسرے بھائیوں جیسا نہیں ہے۔ آنیہ میری جان، ابھی بھی تمہیں اللہ کے بعد اپنے ماں باپ پہ یقین کرنا ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں تمہاری بہتری ہوگی۔ راحیلہ نے آنیہ کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً اپنا منہ موڑ لیا۔ آنیہ، تمہارے بابا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی افراہیم سے کر دی جائے۔ آنیہ ایک پل ضائع کیے بغیر جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ پلیز ماما، بس کر دیں پلیز، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آج؟ آنیہ، کیا آنیہ ماما؟ پلیز، آپ ہی میری ماما ہیں اور افراہیم میرا بھائی ہے۔ پلیز اب دوبارہ یہ بات کرنے سے بہتر ہے آپ مجھے قبر میں اتار دیں۔ آنیہ، ہوش میں آؤ۔ راحیلہ نے اٹھ کے آنیہ کو کندھوں سے تھام کے جھنجھوڑا تو وہ خود کو آزاد کروا کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہوش میں آپ آ جائیں ماما، میں پہلے سے ہی بہت اذیت سے 2-4 ہوں۔ پلیز میرے پاس زندہ رہنے کی کوئی تو وجہ رہنے دے ماما، پلیز۔ آنیہ، تم ابھی غصے میں ہو، آرام سے ٹھنڈے دماغ سے سوچو پھر فیصلہ کرنا۔
فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ آپ مجھے پاگل کر دیں گی ماما، پلیز یہ بات پھر مت کیجیے گا۔ آنیا یہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن راہیلہ وہیں صوفے پہ بیٹھ کے آنسو بہانے لگی۔ وہ جانتی تھی اس نے اپنی بیٹی کو مشکل میں ڈال دیا ہے، لیکن اس سے بہتر آپشن بھی تو نہیں تھا۔ آنیا نے نیچے آتے ہی کچن سے چھری اٹھائی۔ مجھے یہی کرنا چاہیے، یہی آخری حل ہے جس سے میری اور باقی سب کی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ آنیا نے جیسے ہی چھری اپنی کلائی پہ رکھ کے چلائی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جلد ہی وہ زمین بوس ہو گئی۔ سرفراز جلدی سے ہاسپٹل پہنچے پلیز، راہیلہ نے روتے ہوئے سرفراز کو کال کی۔ لیکن تم رو کیوں رہی ہو راہیلہ، کیا ہوا ہے؟ آنیا تو ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی، سرفراز آپ جلدی سے آ جائیں بس۔ اچھا پریشان نہیں ہو، میں ابھی افراہیم کے ساتھ آ رہا ہوں۔ راہیلہ وہیں بینچ پہ ڈھیر ہو گئی تھی، جسم میں جان تو بس اب نام کی ہی باقی تھی۔ کیوں کیا تم نے یہ سب، کیوں کیا میری بچی؟ اللہ تعالیٰ، تو نے تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ کیا ہے، تو پھر نکال دے ہمیں اس آزمائش سے میرے پروردگار۔ کیا ہوا ہے راہیلہ؟ راہیلہ پلکیں جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ جب سرفراز کی آواز سنتے ہی وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ سرفراز، وہ آنیا؟ کیا ہوا آنیا کو بتاؤ، صبح تک تو ٹھیک تھی، اس نے اپنی کلائی کاٹ لی۔ راہیلہ کے کہتے ہی جہاں سرفراز صاحب کو صدمہ پہنچا، وہیں افراہیم 2 قدم پیچھے ہوا۔ میں نے صبح اسے سب بتا دیا تھا، پھر اچانک میڈ کی آواز پہ میں کچن کی طرف بھاگی تو آنیا وہاں زمین پہ پڑی تھی اور پاس اتنا خون۔ راہیلہ اپنی بات درمیان میں ہی چھوڑ کے رونے لگی تو سرفراز صاحب اسے تسلی دینے لگے۔ افراہیم فوراً ڈاکٹر کی طرف بڑھا جو ابھی بھی آنیا کے روم سے باہر نکلا تھا۔ ڈاکٹر، آنیا؟ جی اللہ کا شکر ہے، وہ اب بہتر ہے۔ خون کافی بہہ جانے کی وجہ سے ان کی کنڈیشن کافی نازک تھی، لیکن اللہ نے بہت کرم کیا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہی وہاں سے چلا گیا تو افراہیم نے سرفراز اور راہیلہ کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ سرفراز، آپ گھر جا کے آرام کریں پلیز، میں اور افراہیم آنیا کو لے آئیں گے۔ نہیں راہیلہ، جب تک میں آنیا سے بات نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملے گا، سرفراز صاحب نے اپنے سینے کو مسلتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ سرفراز، کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ راہیلہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو بس پھر آپ گھر جائیں، آرام کریں، ہم شام تک آنیا کو لے آئیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اپنا موبائل آن رکھنا اور میرے آرام کی بالکل فکر مت کرنا، جب بھی ضرورت پڑے مجھے کال کر دینا۔ جی بہتر۔ ماما، آپ نے آنیا کو کیا بتایا تھا؟ سرفراز کے جاتے ہی افراہیم نے ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ وہی جو سچ تھا، اور اب اس کے جاننے میں ہی بھلائی تھی۔ وہ بہت ہرٹ ہوئی ہے۔ افراہیم بیٹا، بس تم اپنی بات پہ قائم رہنا، آنیا کی فکر مت کرو، سنبھل جائے گی وہ۔ راہیلہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جواب دیا تو افراہیم اپنی نظریں جھکائے فرش کو گھورنے لگا۔ سرفراز صاحب بہت کوشش کے بعد بھی زیادہ نہ سو سکے، ان کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ کمرے سے اٹھ کے چائے کا کہہ کے باہر لاؤنج میں آ بیٹھے۔ سرفراز صاحب نے ابھی ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ راہیلہ کا نمبر ڈائل کیا ہی تھا کہ وہ تینوں گھر میں آتے دکھائی دیے۔ سرفراز صاحب فوراً اٹھ کے آنیا کی طرف بڑھے تو آنیا نے انہیں ہاتھ کھڑا کر کے دور رہنے کا کہا۔ راہیلہ اور سرفراز صاحب نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر افراہیم کی طرف جو خود حیرانگی چہرے پہ سجائے کھڑا تھا۔ آنیا، تمہارے کوئی نہیں ہے میرا، آپ سب مجھے مر جانے کیوں نہیں دیتے؟ راہیلہ کے بولتے ہی آنیا چلائی۔ کیوں آپ میری سانسوں کو بند کر کے مجھے جینے کا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ایسی کون سی غلطی کر بیٹھی ہوں میں جس کی سزا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آنیا چلا رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہوئی اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ سرفراز صاحب کے چہرے پہ تکلیف کے آثار صاف نمایاں تھے، جن کو دیکھ کر افراہیم اپنی روب دار آواز میں فوراً بولا، آنیا یہ کیا طریقہ ہے بابا سے بات کرنے کا؟ ہوش میں رہ کے آرام سے بیٹھ کے بات کرو۔ آنیا نے افراہیم کی بات بھی انسنی کر دی، 2 قدم سرفراز کی طرف بڑھی۔ بابا پلیز ایک بار کہہ دیں، جو کچھ ماما نے صبح مجھ سے کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ آنیا نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ سرفراز صاحب کے سامنے جوڑے۔ پلیز بابا ایک بار بول دیں، آپ تو ہمیشہ میری بات مانتے ہیں، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، ایک بار پھر سے میری بات مان لیں بابا۔
सरफराज साहब ने बहते आंसुओं के साथ नफ़ी में सर हिलाया तो आनिया वापस 2 कदम पीछे हुई। तो फिर मुझे अपने हाथों से मार दें बाबा, नहीं आप मुझे जिंदा कब्र में दफन कर दें जैसे पहले लोग दफनाया करते थे। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी उससे भी बदतर हो जाएगी। मुझ पर रहम करें बाबा, प्लीज़ मार दें मुझे। आनिया अपनी ही धुन में फूट फूट के रोती हुई बोल रही थी। अचानक हॉल में राहीला और इफ्राहिम की एक साथ आवाज़ गूंजी, सरफराज क्या हुआ? आंखें खोले सरफराज, बाबा क्या हुआ? इफ्राहिम सरफराज साहब का मुंह थपथपाता हुआ बोला। आनिया को अपने करीब हर चीज़ घूमती हुई महसूस हो रही थी। वो दोनों हाथों से सर को थाम कर उन्हें देखती हुई हर चीज़ से बेगानी होती गई।